وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے کی جو امت ہے اس میں سے جو شخص گناہ کبیرہ کر چکا ہو تو ممکن ہے کہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالا جائے گا. جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا. جیسے کافر مشرک مرتد لوگ جو ہے نا ہمیشہ رہیں گے. کوئی مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو یا کتنے بھی بڑے گناہ اس نے کیے ہونا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کیونکہ آپ علیہ السلام کی حدیث نا کہ جس کے دل میں روئی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا. شرط یہ ہے نا کہ وہ شخص موحد ہو کر مرا ہو. موحد کا کیا معنی؟ موحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہ کر رہا ہو، کافر نہ ہو، مرتد نہ ہو، زندیق نہ ہو، دہری نہ ہو وغیرہ. موحد ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اقرار باللسان کیا ہو، تصدیق بالقلب کیا ہو، اس طرح سے سب ضروریات دین کو کیا کرتا ہوں مانتا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موحد. وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ اگرچہ انہوں نے توبہ نہ کیا ہونا تب بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے جائیں گے. بعد ان لقوا اللہ، بعد اس کے کہ وہ اللہ سے مل ہو، عارفین مؤمنین، کہ اللہ کو جانتے پہچانتے ہو، ایمان رکھتے. عارفین کا مطلب کیا ہے؟ مصدقین، تصدیق کرتے. صرف پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا بھی ضروری ہے. تصدیق لغوی ضروری ہے. ایک تو پہچاننا ہوتا ہے نا، دل سے پہچاننا، دماغوں سے پہچاننا، وہ معتبر نہیں ایمان کے لیے. اقرار بھی ضروری ہے، تصدیق بھی ضروری ہے. وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ، اور ایسے جو بڑے گنہگار ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی مشیت اور حکم کے تابع ہیں. ان شاء غفر عنہم بفضل، اگر اللہ انہیں معاف کرے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں کہ اللہ پر کیا کرے، اعتراض کرے یا کہے کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں. کما ذکر عز وجل فی کتاب، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر اللہ کسی کے لیے چاہے نا تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتے اور معاف کرتا ہے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِ، اگر چاہے تو عذاب دے اور یہ بھی عدل و انصاف ہوگا، عین عدل ہوگا. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اور سفارش کرنے والوں کی سفارش کی وجہ سے جو کیا ہونے کو کار و مثلا علماء، شہداء، انبیاء سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے بھی ایسے بڑے گنہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے. ثم يبعثهم إلى جنته، پھر جنت بھیج دیں گے. وذلك، یہ سوچتے کہ بأن اللہ تعالی تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته یا نکرته، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ اور جو اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں نا، عارفین ہوتے ہیں، عارف باللہ، اچھے لوگ نیکوکار، ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں کافروں کی طرح، منکروں کی طرح تو نہیں بنایا ہے. اس دنیا میں اگر مومن آدمی تکلیف میں ہے تو وہاں پر تو اس کو کیا ملے گی؟ نعمت ملے گی. اگر یہاں پر کیا ہے کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو وہاں پر اس کا بدلہ دیا جائے گا. کافروں کی طرح تو نہیں. الذین خابوا من ہدایتہ، جو اللہ کی ہدایت سے خاسر ہو گئے، ناکام ہو گئے، ہدایت نہ پا سکے. ولم ینالوا من ولایتہ، اللہ کی دوستی حاصل نہ کر سکے. پھر آگے مصنف رحمہ اللہ دعا کر رہے کہ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ، اللہ اے اسلام کے دوست اور مسلمانوں کے دوست، مسلمانوں کی ولی کا ارساز، اے مسلمانوں کے کام بنانے والے، ثبتنا علی الاسلام، ہمیں اسلام پر موت تک، مرنے تک ثابت قدم رکھیے. ہمیں استقامت نصیب فرما کہ موت تک آپ کی عبادت کر سکے اور آپ کو یاد رکھ سکے. حتی نلقاک بہ، کہ اسی اسلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے. تو ہمارے مسلمان حضرات کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو کیا ہوگا، مرتکب کبیرہ ہوگا، کافر بھی نہیں ہوگا. اس طرح سے کافر اور کافر نہ ہونا، مسلمان نہ ہونا، یہ سبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی رہے گا، مسلمان رہے گا نا، کافر نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا. اور پھر یہ مسئلہ ہے ہمارے سنت حضرات کے نزدیک کہ جو مسلمان ہو کر مرے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ اسے ضرور معاف کرے گا. ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت جائے گا.
سیدھا اٹھ گیا